اردو انشائیہ نگار عبدالقیوم صاحب کا بہترین انشائیہ ماضی اور مستقبل پیش خدمت ہے۔ انسانی زندگی میں حال کے لمحات ماضی اور مستقبل کے مابین پنڈولم کی طرح غم و خوشی، امید و مایوسی، کامیابی و ناکامی اور اطمینان و عدم اطمینان کے درمیان متحرک رہتے ہیں۔ حال تو لمحوں سے مشکل ہوتا ہے جو پانی کے بلبلوں کی طرح بنتا اور مٹتا ہے اور پھر ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ مستقبل ہر لمحہ آگے ہی آگے کھسکتا چلا جاتا ہے۔ انسانی اعمال، سوچ و بچار اور جد و جہد کے مختلف رویے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں۔ جو شخص ماضی سے سبق لے کر حال کو روشن بنانے میں کوشش اور عمل کے ذریعے محو پرواز رہتا ہے، ممکن ہے خوش نصیبی اسے امیدوں کی سرسبز و شاداب وادی میں جا اتارے۔ تینوں ماضی، حال اور مستقبل وہ شکار ہیں جنہیں بندہ ماہر شکاری کی طرح زیر کرے تو پھر زندگی کی دھوپ چھاؤں سے نبرد آزمائی میں کم ہی دقت محسوس کرتا ہے۔ ماضی تو جھلملاتے دیے کی طرح ذہن میں موجود رہتا ہے، لیکن باشعور لوگ ماضی کی یادوں سے دامن بچاتے ہوئے حال کے گیسو سنوارنے میں منہمک رہتے ہیں۔ وہ ماضی کی یادوں کے اسیر ہو کر حال کے لمحات کو غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھاتے کہ پھر بہتر مستقبل کی طرف پیش قدمی میں رکاوٹ انہیں بے عملی کے دائرے میں محبوس کر دے گی۔ ماضی کی بھولی بسری یادیں جن میں لذت و مٹھاس ہوتی ہے، خوابوں میں لے جا کر گم کر دیتی ہیں، اور اگر حال حسب منشا بہتر نہ ہو تو ماضی کی یادیں آنسوؤں کا تحفہ دے جاتی ہیں۔ یوں ماضی پرستی حال اور مستقبل سے غافل کر کے زندگی کی کٹھنائیوں اور الجھنوں کے حوالے کرتی چلی جاتی ہے۔ تب اس حقیقت کو ادراک کے حوالے کرتی چلی جاتی ہے۔ تب اس حقیقت کا ادراک نہیں ہو پاتا کہ وقت ٹھہرتا نہیں، زمانے کی رفتار اور انداز لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو موجود لمحات سے حال کو سنوار بھی سکتا ہے، ماضی کی مایوسیاں بھلائی بھی جا سکتی ہیں، اور مستقبل کو بہتر بنانے کا مثبت رویہ اور اس کے لیے مایوسیوں کے اندھیرے میں امید کی روشنی کی کرنیں دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یوں انسانی فطرت کی مثبت تبدیلیاں اسے ایک نئے مدار میں داخل کر دیتی ہیں۔ زندگی میں حال کی مثال تو اس گھنے اور سایہ دار برگد کے پیڑ کی سی ہے، جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان یاد ماضی کی لذتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، اور تلخیوں اور مصائب و آلام کے ہاتھوں جو گزر چکا ہے اس پر بھی سوچ بچار کر کے زیست میں پڑے منفی پیچ و خم سے راہ کی ناہموار سطح اور کنکر پتھروں سے اٹے اونچے نیچے راستے پر آنکھیں کھول کر یوں چلتا ہے کہ کہیں ٹھوکر کھا کر گہرے کھڈ میں نہ جا گرے۔ انسان مستقبل کے نقشے بناتا سنوارتا، لیکن تدبیر و تقدیر کا چکر اسے کہاں لے جائے گا، اس پر اس کا زور نہیں چلتا، نہ پوری طرح باخبر ہو سکتا ہے تا وقتے کہ مستقبل کا ذہن میں مقررہ وقت اس کا حال بن کر سامنے نہ آ جائے۔ وہ نامساعد حالات، حادثات اور واقعات کے جھگڑوں کی زد میں رہتا ہے۔ ناکام ماضی دل میں دکھ کی ٹیس موجزن کرتا ہے تو حال کے کٹھن مراحل اور پیچیدہ مسائل زندگی سے بیزاری پر اکساتے ہیں۔ تب وہی زندگی کی الجھنوں سے پنجہ آزمائی کر کے اپنی شخصیت کو سنبھالتا اور کردار کی راستی کے بل بوتے پر دل کو ڈھارس دینے میں کامیاب رہتا ہے کہ سب کچھ لٹ جانے کے باوجود بھی ابھی مستقبل اس کے سامنے موجود ہے۔ یوں وہ ماضی اور حال کی ناکامیوں اور مایوسیوں کو پائے استقامت سے رونتا چلا جاتا ہے، اور ناکام زندگی کی گرد جھاڑ کر پر امید مستقبل میں جا براجمان ہوتا ہے۔ جو لوگ خوش آئند مستقبل کے بارے میں خوش فہمی کے حصار میں رہ کر آس و امید پر تکیہ کیے رہتے ہیں، وہ اکثر یقینی و بے یقینی کی لہروں کے ہچکولوں پر ڈولتے رہتے ہیں، اور اس سوچ میں غلطاؤں پیچاں کہ نہ جانے وقت کا اتار چڑھاؤ اور زمانے کی گرم و سرد ہوائیں کیا رخ اختیار کر لیں، یا پھر حالات و واقعات اور مسائل کی بفری لہریں بھنور میں لے جائیں، یا بے رحم تھپیڑوں اور زندگی کی الجھنوں کی زنجیروں میں جکڑتا چلا جائے، تاہم ثابت قدمی سے جہد مسلسل پر کاربند ہو کر خود کو بے دست و پائی سے بچاتا ہوا بالآخر بامرادی کے راستے کا مسافر بن جائے۔ ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے باہم پیوست ہوتے ہیں، اس لیے تینوں کی وقت کی رفتار عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ حال ماضی بن جاتا ہے، مستقبل حال کا روپ دھار لیتا ہے، البتہ حال تو ہر صورت ماضی اور مستقبل کے درمیان حد فاصل قائم رکھتا ہے۔
इस आर्जी दुनिया में इंसान अपने शब रोज़ गुजार कर जब राही मुल्क अदम हो जाता है, तब उसकी ज़िंदगी हाल से नाता तोड़कर माजी का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाती है। जब तक सांस की आमदो रफ्त जारी रहती है, तीनों ज़माने मौजूद रहते हैं। मौत के साथ ही उसकी पूरी ज़िंदगी एक लफ्ज़ माजी में सिमट कर रह जाती है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो दरअसल ये दुनिया माजी का कब्रिस्तान है, जिसमें हर शख्स की ज़िंदगी के माहौसाल दफन होते चले जाते हैं। अलबत्ता उसकी यादें, कारनामे और नेकियां उसे ज़िंदा रखती हैं। वो जो दाना कहा करते हैं कि मुस्तकबिल की लगाम हमारे हाथ में है, हम मुस्तकबिल के हाथ में नहीं कि वो हमें तोड़े मोड़े। लेकिन ये अक्सर मफरूज़ा ही साबित होता है। जब ज़िंदगी में हालात के तूफ़ानी थपेड़े मजबूती से जमे कदमों को डगमगा देते हैं, तब न लगाम हाथ में रहती है और ना मुस्तकबिल में मंजिल तक रसाई की आस जहन और दिल को तकवीयत देने का सबब बनती है। इसलिए कि मुस्तकबिल तो एक ऐसी खूबसूरत बुलंद परवाज़ पर खड़ा है जिसको पकड़ने की आरजू हर शख्स दिल में पालता है, उसके लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन किस्मत यावरी न करे तो नाकामी मुंह के बल गिरा दिया करती है। तब बंदा तकदीर व तदबीर की कशमकश के दरमियान हैरानी और परेशानी के भंवर में गोते खाता है, क्योंकि शानदार मुस्तकबिल के ख्वाबों की ताबीर हस्बे मंशा हाथ में नहीं रहती। मुस्तकबिल जो हर किसी से वफा नहीं करता, कम नसीब लोगों को अच्छे दिनों के अमूमन दर्शन उस वक्त देता है जब उम्र के माहौसाल चोटी से ढलवान की तरफ लुढ़कने लगते हैं और वो लज्जत और खुशी की आरजू जिनकी तमन्ना उनके दिलों में अरसाए दराज से मचल रही होती है, उसकी आँच की हिद्दत सर्द से सर्द तर होती चली जाती है और ख्वाहिश गर्द राह की तरह माजी का हिस्सा बन जाया करती है। बहरहाल मैंने खुद को कभी माजी, हाल और मुस्तकबिल के खानों में तकसीम करने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी इंसान जब तक जिंदा होता है, हाल उसका साथी बना रहता है। मौत उससे हाल छीनकर माजी का हिस्सा बना देती है। इसलिए हाल का हर लम्हा मेरे लिए जिंदगी की नवीद लेकर आता है और मैं अपनी महदूद सलाहियतों को मकदूर भर काबिलियत से बरूए कार लाता हूँ। माज़ी की गलतियों और कोताहियों पर आहोफगा नहीं करता, ताकि मनफी असरात की बादे समूम मेरे हाल और मुस्तकबिल की उम्मीदों और आरजुओं की कौंपलों को मुरझा न दे। ना माज़ी की खुशियाँ मुझे मदहोश करती हैं और ना शानदार माज़ी की उम्मीदों की चमक दमक मेरी आँखों को खीरा करती है। मैं तो हाल के लम्हों से मीठा रस निचोड़ने को ही मुतमईन ज़िंदगी का हासिल समझता हूँ।